ہے، اس میں لائٹ لگنی ہے، اس میں پنکھے لگنے ہیں، ابھی کتنا کام اس میں باقی ہے، اور تم کہہ رہے ہو ہم نے بلڈنگ تیار کر دی۔ تو جب آپ 5 چیزیں پکڑ لیتے ہیں مضبوطی سے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین کو پورا پکڑ لیا، پورے دین پر عمل پیرا ہو گئے، تو دراصل غلطی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم جب تک ان پلر کے ساتھ ان کے لوازمات کو پورا نہیں کرتے، جب تک دین مکمل نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے ہمارے امت مسلمہ کے آج کی، کہ اس نے دین کو مذہب سمجھ لیا اور دین کو دین سمجھا ہی نہیں۔ کہتے تو ہیں کہ ہمارا دین مکمل ہے، ہر مسائل، ہر پریشانی کا حل، ہر مسئلے کا حل ہمارے پاس موجود ہے، لیکن نہ اس پر عمل کرتے ہیں، نہ اسے جانتے ہیں۔ آج کی گفتگو کا اصل مقصد یہی ہے کہ وہ مسائل آپ کے سامنے آ سکیں، وہ چیزیں آپ کے سامنے آ سکیں جن چیزوں کو ہم نے غیر ضروری سمجھ کر چھوڑ رکھا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمیں عمل کرنا ضروری ہے مسلمان ہونے کے لیے۔ ایک ہے دعوت اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب یہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، قرآن مجید کی یہ آیت جب تلاوت فرمائی، لوگوں کو یہ خوشخبری سنائی کہ آج تمہارا دین مکمل ہو گیا، آج کے بعد کوئی نئی چیز نہیں آنے والی، اب کوئی نیا پیغام آنے والا نہیں ہے، آج دین مکمل ہو گیا۔ اسی کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اب جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ان تک وہ پیغام پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام جہاں جس رخ پر تھے اسی رخ پر اپنی سواری لے کر چل پڑے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، اور یقیناً انہی میں سے کچھ لوگ ہمارے ملک ہندوستان میں پہنچے ہوں گے، یا ان کے پہنچائے ہوئے پیغام کو لے کر اگلے لوگ پیغام لے کر ہندوستان پہنچے، جو آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ بدقسمتی یہ کہ مڈل ایج میں، میڈول پیریڈ میں اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کا یہ سلسلہ ہندوستان میں کم از کم بند ہو گیا اور رفتہ رفتہ پوری دنیا میں ختم ہو گیا۔ یہ وہ فریضہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ذمے طے کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وصیت کی کہ اب آپ ذمہ دار ہو کہ دوسروں تک پہنچاؤ۔ قرآن مجید بھی اسی بارے میں فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، بلاؤ اپنے رب کی طرف لوگوں کو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور مجادلہ کرو بہترین طریقے سے۔ ایک آیت یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 125۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین لوگ ہو، کنتم خیر امۃ، تم بہترین لوگ ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، لوگوں کے لیے، دنیا والوں کے لیے۔ تم اپنے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو کہ کھاؤ پیو عبادت کرو اللہ سے لو لگاؤ اور دنیا سے رخصت ہو جاؤ۔ اللہ سے لو لگائی، خوب ورد کیا، خوب وظیفہ پڑھا، اور دنیا سے رخصت ہوئے تو سمجھے کہ ہم بڑے کامیاب زندگی گزار کر جا رہے ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دوسرے لوگوں کے لیے پیدا کیا۔ اخرجت للناس فرمایا ہے، لوگوں کے لیے، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ کام کیا، ذمہ داری کیا سونپی؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ نیکی کا حکم کون دے گا، یا کسی بھی بات کا حکم کون دے گا؟ حکم دینے والا کون ہوتا ہے؟ کوئی چپراسی اپنے ادھیکاری کو حکم دے سکتا ہے؟ کوئی کلرک پرائم منسٹر کو حکم دے سکتا ہے؟ حکم دینے والا پاورفل شخص ہوگا، مضبوط ہوگا، حاکم ہوگا۔ جو مضبوط ہوگا، جو حاکم ہوگا، جو پاورفل ہوگا، وہی حکم دے گا۔ تو اس حکم میں
تم لوگوں کے لیے لوگوں کو بھلائی کا نیکی کا حکم دیتے ہو، یہ بات پوشیدہ ہے کہ تمہیں پاورفل ہونا چاہیے، طاقتور ہونا چاہیے، جبھی تم حکم دے سکتے ہو، ادروائز حکم دے پانا ممکن نہیں ہے۔ کوئی بھکاری کسی کو حکم دے گا؟ آج ہماری ہندوستان میں جو حالت ہے وہ ایک بھکاری سے زیادہ ہے کیا؟ ہم بھیک مانگتے پھر رہے ہیں اپنے حقوق کے لیے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، ہمیں نوکری میں ریزرویشن چاہیے، ہمیں تعلیم میں ریزرویشن چاہیے، ہمیں یہ فیسلٹیز چاہیے، وہ فیسلٹیز چاہیے، اور ہمارے کاسہ گدائی میں چند سکے یا روٹی کے چند ٹکڑے ڈال دیے جاتے ہیں جو ہماری بھوک تو کیا مٹائیں گے، ہماری بھوک کی شدت کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ امت مسلمہ کے ذمہ ایک فریضہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے۔ میں ابھی انشاءاللہ اس پر آگے آ رہا ہوں۔ دعوت اللہ، لوگوں کو نیکی کا حکم دے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں، یہ دعوت کا فریضہ ہے۔ دوسرا ذمہ داری جو ہمارے فرائض میں شامل ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ وہ کام ہے جس کو آج ہم نے اپنے فرائض میں سے خارج کر دیا۔ جہاد فی سبیل اللہ سے یہ مراد نہیں لینی چاہیے کہ فوراً تلوار لے کر نکل پڑیں، 10 غیر مسلمین کا قتل کر دیں۔ ان کے لیے حکم وہاں آ چکا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، ان کو بلاؤ اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور عمدہ نصیحت کے ساتھ۔ جہاد کا مطلب یہ قطعی نہیں کہ تلوار لے کر نکلیے اور قتل عام شروع کر دیجئے، یا بم لے کر نکلیے، بم بلاسٹ شروع کر دیے پبلک پلیس پر۔ جہاد کا مطلب اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اور جو لوگ اس میں مخل ہوں، جو مداخلت کریں، جو اس میں روک بننے کی کوشش کریں، ان کے خلاف جد و جہد کرنا۔ جہاد فریضہ اسلام میں داخل ہے، جسے آج ہم نے اپنے فرائض میں سے خارج کر رکھا ہے۔ تیسری چیز، احیاء اسلام ہماری ذمہ داریوں کا حصہ ہے۔ ابھی قرآن کریم کی آیت تلاوت کی گئی، بچے نے آیت پڑھی اور قاری صاحب نے اس کا ترجمہ پیش کیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ یہ قرآن کی آیت سورہ فتح کی تلاوت ہوئی۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق لے کر بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ تمام ادیان باطل پر، تمام دوسرے طریقوں پر، تمام دوسرے رسم و رواج پر اس دین کو غالب کر دیں۔ یہاں سورہ فتح میں ارشاد ہوتا ہے وکفی باللہ شہیدا، اور اس کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ لیکن یہی آیت ایک جگہ اور آتی ہے سورہ صف میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہاں فرمایا سورہ صف میں، خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی برا لگے، اللہ تعالیٰ نے دین حق اپنے رسول کو دے کر اس لیے بھیجا تاکہ وہ اس کو غالب کر دیں تمام ادیان پر۔ اور یہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال کی مکی زندگی میں پریشانی مصائب جھیلنے کے بعد 9-10 سال میں مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد پورے عالم عرب پر اسلام کو غالب کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کر دکھایا، اور پھر آپ کے صحابہ کرام نے اس کو اس جگہ تک پہنچا دیا جہاں تک اس زمانے میں کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ ان عربوں سے جو بالکل قطعی طور پر دنیا سے لا علم تھے، جو اپنی ہی دنیا میں محدود تھے، جن کے پاس علم نہیں تھا، زبان تھی، علم میں بہت پیچھے تھے، خانہ جنگی کا شکار تھے، ایک دوسرے سے لڑا کرتے تھے، وہ عرب کھڑے ہوئے اور انہوں نے اسپین تک وہاں پہنچا دیا، اور
90 سال سے بھی کم عرصے میں فرانس کی سرحد پہ دستک دی، فرانس کا بھی کچھ حصہ فتح کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے تو سارا کام کر کے دکھا دیا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہمیں جو بنا بنایا ملا تھا اس کو بھی ہم نے تاراج کیا۔ بعد کے دنوں میں آنے والی نسلوں نے، ایک عرصے تک اسلام کا غلبہ رہا، اسلام غالب رہا، لیکن آج اسلام پوری دنیا میں کہیں غالب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فریضہ دیا گیا تھا تو کیا وہ ہمارے اوپر نہیں فرض ہوتا؟ کیونکہ فرمایا کہ اب اس کے بعد کوئی رسول نہیں آنے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور یہ انبیاء کا کام جو اللہ تعالیٰ انبیاء سے لیتا تھا یہ امت مسلمہ کے ذمہ کر دیا گیا۔ امت مسلمہ کی اب یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس انبیائی مشن کو آگے بڑھائے، لیکن ہم آنکھ بند کر کے سو رہے ہیں۔ دنیا میں کہیں اسلام غالب نہیں اور ہمیں ہوش نہیں آتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اسلام کا کیا ہو رہا ہے، اللہ کے دین کا کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت دنیا میں تقریباً 57 اسلامی ممالک ہیں، 57 اسلامی ممالک، اور دنیا کے کسی ایک ملک میں بھی پوری طرح سے اللہ کا نظام قائم نہیں ہے۔ بعض حضرات کہہ سکتے ہیں کہ صاحب سعودی عرب میں تو پورا اسلامی نظام ہے۔ جی نہیں، اسلامی نظام کا بڑا حصہ تو وہاں نافذ ہے، لیکن کافرانہ اور مشرکانہ نظام اور سودی نظام میں بھی وہ ملوث ہیں۔ پورا مکمل اسلامی نظام دنیا کے کسی ایک خطے میں اس وقت نہیں قائم ہے، اور جو لوگ پوری دنیا میں اس نظام کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں انہیں امریکہ دہشت گرد آتنکوادی کہتا ہے۔ ٹیررسٹ کا لیبل لگا کر ان کو دنیا سے الگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور افسوسناک بات تو یہ ہے کہ یہ کام دشمنان اسلام کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارے وہ بھائی کھڑے ہوتے ہیں جنہیں ہم کلمہ گو کہتے ہیں۔ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے کلمہ گو بھائی اس کافرانہ نظام کے حق میں ان کی حمایت میں بات کرتے ہیں۔ اور ابھی ریسنٹ ڈیولپمنٹ آپ سبھی حضرات کے سامنے ہے، مصر میں الاخوان المسلمین کی 70-80 سال کی جدوجہد کے بعد محمد مرسی مصر کے صدر منتخب ہوئے۔ ایک منتخب شدہ صدر کو فوج نے معزول کیا، حکومت پر غاصبانہ قبضہ کیا۔ اس کے خلاف جب اخوان سڑک پر احتجاج کے لیے اترے، پرامن احتجاج، کسی کے ہاتھ میں ایک لاٹھی یا ڈنڈا بھی نہیں تھا، ہاتھوں میں قرآن تھا، تو وہ مصر کی فوج جو مسلمان کہتی ہے اپنے آپ کو، ان احتجاج کرنے والوں کے اوپر گولیاں برساتی ہے، آگ لگا دیتی ہے ان کے خیموں کو، ان کو ٹینکوں سے کچلا جاتا ہے، اور پڑوس کے ممالک اس کی حمایت کرتے ہیں، حتیٰ کہ سعودی عرب اس میں فائنینشل سپورٹ کرتا ہے۔ ہم کہاں ہیں، کہاں جی رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا پیغام ہم لوگوں تک نہیں پہنچا رہے، جبکہ ہمارے ذمے تو یہ تھا کہ ہم اللہ کا نظام قائم کریں، اور جو لوگ بھی اس کام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ان کو ہمارے ہی بھائی ان کو اپنے آپ سے الگ کر دیتے ہیں، انہیں ٹیررسٹ، فنڈامنٹلسٹ اور معلوم نہیں کیا کیا کہہ کر ان کے خلاف طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ ہندوستان کے پس منظر میں اگر ہم دیکھیں تو جب ہم احیاء اسلام کی بات کریں گے تو بعض بھائی ہمارے کہتے ہیں کہ احیاء اسلام کا ہندوستان میں کیا تعلق، یہاں ہم مائنورٹی میں ہیں، چھوٹی تعداد ہے ہماری، ہم کیسے انقلاب برپا کر سکتے ہیں، کیسے احیاء اسلام کا کام کر سکتے ہیں؟ یہاں تو ہمارے حقوق مل جائیں یہی ہمارے لیے بہت ہے۔ معاف کیجیے گا، حقوق مانگنے سے نہیں ملتے، بھیک مانگنے سے حق نہیں ملا کرتا، حق حاصل کرنے کے لیے آپ کو طاقتور ہونا پڑے گا، اور ہم اپنی طاقت کا اندازہ کرتے ہیں
ہوتا ہے ہمیں اپنی طاقت کا اندازہ جب 5 سال میں ایک بار الیکشن آتا ہے. کبھی ہم ملائم سنگھ کو جتاتے ہیں، کبھی مایاوتی کو جتاتے ہیں، کبھی کانگریس کی سینٹرل میں گورنمنٹ بنواتے ہیں، کیونکہ ہمارے سامنے ایک ہوا کھڑا کیا گیا ہے فرقہ پرست بی جے پی کا. لیکن ہمیں ملا کیا ہے 66 سال کی زندگی میں؟ آزادی کو 66 سال ہو گئے. 66 سال میں کیا حاصل ہوا؟ مفلسی، تنگ دستی، بھکمری، علم سے دوری. آپ میں سے اکثر حضرات واقف ہوں گے نمیش کمیشن اور سچر کمیٹی کی رپورٹ سے. سچر کمیٹی اور نمیش کمیشن نے صاف طور پر واضح کر دیا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اس ملک میں کیا کیا ہوتا رہا. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ ہم اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. ہم اپنی زندگی گزارنے کی فکر میں ہیں. ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہمیں نوکری میں ریزرویشن مل جائے، ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہمیں تعلیم میں ریزرویشن مل جائے، ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار ہمیں کرنے دیا جائے، ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہمیں ہماری معاشی ترقی میں کوئی رکاوٹ نہ پیدا ہو. لیکن ہم یہ قطعی نہیں چاہتے کہ ہمارے وہ غیر مسلم بھائی جو جنہیں دلت کہا جاتا ہے، جو پچھڑے ہیں، جو غریب ہیں، جو دبے کچلے ہیں، ان کو بھی ان کا حق مل جائے. ان کو ان کا حق دلانا ہمارے ذمے تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسط بنایا. امت وسط، بیچ کی امت. اور یہ بھی فرمایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو. ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم ان تک اللہ کا پیغام پہنچاتے، وہ قبول کرتے نہ کرتے ان کا کام تھا. ہماری ذمہ داری تھی کہ جو مظلوم و بے بس بے سہارا لاچار ہیں ہم ان کا حق دلاتے. لیکن ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں. ہمیں آج اٹھ کھڑا ہونا ہوگا. جب تک ہم یہ نہیں سمجھ لیتے کہ ہمارا بھی اس سماج میں اتنا ہی حصہ ہے جتنا دوسروں کا، جب تک ہم یہ نہیں سمجھ لیتے کہ ہم یہاں امامت کے لیے آئے تھے، ہم یہاں غلامی کے لیے نہیں آئے تھے اس دنیا میں، جب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. جب تک ہم غلبہ دین کے لیے کوشش نہیں کرتے، جب تک ہماری دنیاوی مسائل بھی حل نہیں ہوں گے. یہ اصول ہے کہ جب ہم اللہ کے لیے کام کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا. ہم اپنی خود غرضی میں مبتلا ہیں، اپنے لیے تلاش کرتے ہیں راستے. اور جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ بھائی اٹھیے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، تو جواب دیا جاتا ہے کہ صاحب اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ تعالیٰ کسی جان پر، کسی شخص پر، کسی بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. بالکل درست ہے. لیکن اس آیت کو غلط کانٹیکسٹ میں پیش کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی بوجھ انسان پر ڈالا جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے. اگر یہ بندہ اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا تھا تو بلال حبشی نے وہ بوجھ کیوں کر اٹھایا رضی اللہ عنہ. اگر یہ بندہ وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو حضرت سمیہ نے کس طرح اٹھایا، حضرت یاسر نے کس طرح اٹھایا اس بوجھ کو. دبے کچلے لوگ تھے سماج کے، یہ انتہائی خستہ حال تھے. ان کو مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، ان کی پیٹھوں کو، ننگی پیٹھ جلتے ہوئے پتھر پر لٹا دیا تھا. ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں ہو رہا ہے، ہم تو اتنا زیادہ نہیں دبائے گئے ہیں. انہوں نے اس بوجھ کو کیسے اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے بندہ. اور یہ بوجھ انسان اٹھا سکتا ہے، انسان کی حیثیت کے اندر ہے کہ وہ اللہ کے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائے اور اس کو غالب کرے. اور اگر یہ کام ہم نہیں کر رہے ہیں تو روز قیامت ہم اللہ کے وہاں جواب دہ ہوں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو. ہم لوگوں پر گواہ ہوں گے. کل جب ہم وہاں کھڑے ہوں گے تو ہمارے پڑوس میں رہنے والا ایک غیر مسلم جو پریشان حال تھا وہ اللہ کے وہاں سوال کرے گا کہ یا اللہ میں بہت پریشان تھا, اس شخص نے مجھے پریشانی سے نجات نہیں دلائی. ایک ظالم میرا نوکر میرا مالک میرے اوپر ظلم کرتا تھا, اس شخص نے کبھی اس سے نہیں کہا کہ تم کیوں ظلم کرتے ہو. یہ پوری قوم کھڑی ہوگی کہ اس کے پاس تو, اس امت کے پاس تو آپ